اور تم یہ سوچتے ہو کہ عبداللہ کو اجازت نہ ملی تو آپ کو کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ آپ نے اپنا امامہ شریف اتار کر کے اپنے بال پکڑ کر کے فرمایا واللہ ہمارے سروں میں جو بال ہے یعنی جو عزتیں ملی ہے وہ بھی تم اہل بیت کے صدقے میں ملی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ۔ اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نائے چرخ کوہن پھول۔ سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دراصل اسٹیج تھوڑا سا جو ہے وہ علماء کی زیادہ آمد کی وجہ سے چھوٹا پڑ گیا ہے، اس لیے صوفہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے علماء کرام کے ساتھ بیٹھ جاؤں تاکہ ان کی برکتیں مجھے نصیب ہو جائے۔ ایک بار سب لوگ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں تو میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آج کی یہ محفل تاجدار کربلا، امام الائمہ، شہزادہ گلگوں قبا، امام عرش مقام، امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ بڑی خوبصورت سی محفل آپ نے سجائی ہے۔ امام علی مقام کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا، کبھی غور کیا کہ آپ نے بار بار اپنے علماء سے، اپنے خطبہ سے، اپنے واعظین سے اس بات کو سنا کہ ہمارے یہاں اہل بیت کی محبت، اہل سنت کے یہاں اہل بیت کی محبت عین ایمان ہے اور ضروریات ایمان میں سے ہے، یعنی جب تک آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہوگی اس وقت تک آپ مومن نہیں ہو سکتے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر آپ کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو آپ کعبۃ اللہ شریف میں بھی اگر مر جائیں تو بھی آپ کی جنت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، محبت اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں۔ اسی لیے آپ صدیق اکبر سے لے کر سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضور مفتی اعظم اور محدث اعظم تک ہمارے قائدین کی، ہمارے بزرگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہر ایک کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی۔ صدیق اکبر کا دل دیکھیں، فاروق اعظم کی زندگی دیکھیں، عثمان غنی کی زندگی دیکھیں، عشرہ مبشرہ کی زندگی دیکھیں، اسی طرح ابو سعید خدری کی زندگی دیکھیں، خالد ابن ولید کی زندگی دیکھیں، حضرت جابر کی زندگی دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ کی زندگی دیکھیں، اسی طرح سے دور تابعین پھر دیکھیں، سعید ابن مسیب کو دیکھیں، اویس قرنی کو دیکھیں، پھر ائمہ مجتہدین
مجتہدین میں امام اعظم ہو، امام شافعی ہو، امام احمد ابن حنبل ہو، امام مالک ہو، یہ ہمارے 3 امام تو بلکہ ان کو مارا ہی گیا ہے اہل بیت کی محبت کے اندر۔ امام اعظم کو زہر دیا گیا اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، امام مالک کے مونڈے توڑ دیے گئے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، امام محمد ابن ادریس شافعی کو رافضی کہا گیا اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا، جس کو جد الممتار میں میرے امام نے نقل فرمایا، امام شافعی کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدن بید الیمین صحیفتی۔ امام شافعی کہتے ہیں آل نبی ہی میرا ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کوئی اگر میرا ہے تو وہ رسول اللہ کی اہل بیت ہے، میرا کوئی وسیلہ ہے تو وہ رسول اللہ کی اہل بیت ہے۔ اور آپ کہتے ہیں قیامت کے دن میرے سیدھے ہاتھ میں اگر نام اعمال دیا جائے گا تو میرے کسی عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ گویا کہ جس ولی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں آپ کو پتا چل رہا ہے اہل بیت کی محبت، صحابہ کی زندگی میں اہل بیت کی محبت۔ میں بطور ثبوت ایک دو باتیں پڑھتا ہوں، لیکن آج میرا سوال یہ ہوگا پوری محفل سے اور پورے مجمع سے، سوال یہ ہوگا کہ آخر محبت اہل بیت امت کے لیے لازم کیوں کی گئی؟ محبت کیوں ضروری قرار دی گئی؟ اہل بیت کی محبت ضروری کیوں ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج یہ دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت فرماتے ہیں، اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ارقبوا محمدًا فی اہل بیتی، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح ہم احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، بالکل اسی طرح رسول اللہ کی اہل بیت کی تعظیم کی جائے۔ حضور کا خیال کرو اہل بیت کے معاملے میں۔ اسی لیے دیکھیں ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ امام حسن کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے، صدیق اکبر کا حسن مجتبیٰ سے کیا خونی رشتہ تھا؟ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، نہ چچا لگتے تھے خونی طور پر، نہ تایا لگتے تھے خونی طور پر، نہ دادا لگتے تھے خونی طور پر، نہ نانا لگتے تھے خونی طور پر۔ حضرت امام حسن کا خونی شجرہ الگ ہے، صدیق اکبر کا خونی شجرہ الگ ہے، لیکن اللہ اکبر سیدنا ابو بکر صدیق، یہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ میری قوم کے جوانوں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، جس اللہ اکبر کسی کی صحابیت محققین کی تحقیق سے ثابت ہے، کسی کی صحابیت صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے، کسی کی صحابیت حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے، ایک تنہا رسول اللہ کا صحابی ایسا ہے کہ جس کی صحابیت قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ قرآن نے جس کو صحابی کہا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی سبحان اللہ، بہوا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سرزمین اٹریہ شریف۔ صدیق اکبر جن کو رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلی پر کھڑا کیا، وہ امام حسن کو اپنے کندھے پہ لے کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں، اپنے کندھوں پہ بٹھا کے۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں، میں تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو ایسے کرتے دیکھا اسی لیے میں بھی ایسے کر رہا ہوں۔ یہ صدیق اکبر کا انداز۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیں، امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، امام حسین اور امام حسن کی چھوٹی بہن سیدہ ام کلثوم کے ساتھ آپ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے، چھوٹی عمر کی وجہ سے عذر کیا جاتا ہے،
تو عمر ابن خطاب منبر پہ تشریف لاتے ہیں اور منبر پر آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں کسی خواہش کی وجہ سے ام کلثوم کے ساتھ نکاح نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ام کلثوم کے ساتھ نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا کا داماد بن جاؤں، تاکہ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے حسب و نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے حسب و نسب کے، تو فاطمہ کے رشتے سے میں بھی رسول اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ام کلثوم کو نکاح کا پیغام دیا گیا۔ اس کے بعد دوسری بات، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کسی اہم میٹنگ میں مصروف ہے اور آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر انتظار کرتے ہیں، اور جب اجازت طلب کرتے ہیں اس محفل میں آنے کے لیے تو اجازت نہیں ملتی۔ وہیں پر امام حسین بھی موجود تھے۔ امام حسین نے سوچا کہ میں جس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں مجھ سے بہت زیادہ عزیز، مجھ سے بہت زیادہ محبوب، تو باپ کو اولاد ہی ہوتی ہے، جب بیٹے کو اجازت نہ ہوئی، جب بیٹے کو اجازت نہ ہوئی محفل میں آنے کی، تو مجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ امام حسین محفل میں آئے بغیر وہیں سے واپس تشریف لے گئے۔ جب واپس گئے کچھ دنوں کے بعد امیر المومنین فاروق اعظم کی ملاقات جب امام علی مقام سے ہوئی تو فرمایا شہزادے حسین بہت دن ہو گئے آپ ملاقات کے لیے آئے نہیں، آپ ملتے نہیں۔ امام حسین نے فرمایا امیر المومنین ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کو میں نے دیکھا مصروف، آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہ دی، بیٹا انتظار میں کھڑا تھا، تو میں نے سوچا جہاں بیٹا منتظر ہو اور بیٹے کو اجازت نہ ملے وہاں حسین کو کیسے اجازت ملے گی؟ اس لیے کہ اولاد جو ہے وہ باپ کو اوروں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسین وہ عبداللہ اور ہیں اور تم اور ہو، تم ابن رسول ہو، اور تم یہ سوچتے ہو کہ عبداللہ کو اجازت نہ ملی تو آپ کو کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ آپ نے اپنا امامہ شریف اتار کر کے اپنے بال پکڑ کر کے فرمایا واللہ ہمارے سروں میں جو بال ہے یعنی جو عزتیں ملی ہے وہ بھی تم اہل بیت کے صدقے میں ملی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ سرزمین ڈڈیا شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالانکہ صحابہ کرام میں صدیق اکبر کے بعد سب سے بلند مرتبہ فاروق اعظم کا ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ حضرت ابو ہریرہ امام علی مقام سے ایک ملاقات میں اپنے امامے کے شملے سے حضرت امام حسین کے تلووں کی مٹی صاف کرتے ہیں اور آپ کے جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت ابو ہریرہ۔ عمر میں بڑا فرق ہے، ابو ہریرہ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، امام علی مقام کی داڑھی کالی ہے۔ یہ ساری چیزیں کبھی آپ محسوس کرتے، کبھی سوچا آپ نے کہ یہ لوگوں نے محبت کی اور ہم پر قیامت تک اہل بیت کی محبت فرض ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں جس کو جد المختار میں امام اہل سنت نے لکھا یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اے رسول اللہ کی اہل بیت تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے، یعنی قرآن میں فرض کر دی گئی ہے محبت اہل بیت، اور فرمایا کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جگہ جگہ اہل بیت کا ذکر کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ فرمایا جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اے میری قوم کے جوانوں، کیا اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہم پہ یہ فرض کر کے گئے؟ اپنی اولاد کی محبت
محبت کی وجہ سے ہم پہ لازم کر کے گئے. اگر آپ باریک بینی کے ساتھ دیکھیں گے تو اب اصل جو گفتگو آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا. میں اپنے سب بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, میں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں, لیکن اگر آپ چپ رہ کر خاموش رہ کر آنے والی گفتگو سنیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. اب آپ توجہ کرنا, ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. دیکھو ہر باپ چاہتا ہے کہ اولاد سے میں محبت کرتا ہوں, میری اولاد سے دوسرے ہی محبت کرے, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی اولاد کی محبت کو صرف اولاد ہونے کی وجہ سے لازم نہیں قرار دیا, بلکہ میرے آقا نے اس کو عبادت کے درجے میں رکھا, اللہ کے رسول نے اس کو عبادت کے درجے میں رکھا, بلکہ یہاں تک فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث سے یہاں تک بات ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی, اللہ کے رسول جنت کے جس درجے میں ہوں گے, رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کرنے والے اسی درجے میں رکھے جائیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان جس اللہ. درجے میں رسول اللہ ہے اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے. یہ محبت اہل بیت کا اتنا صلہ کیوں؟ ابن مسعود کا قول ہے, عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ اکبر, کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں شفا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کوئی اہل بیت کو آتا دیکھ کر, حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی میری اولاد کو آتا دیکھ کر کھڑا نہ ہو تو اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا. یعنی اہل بیت کے معاملے میں اس قدر تاکید ہے, وہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ, اگر نہیں کھڑے ہوئے تو تم لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے. قاضی شہاب الدین دولت آبادی جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ اور شاگرد ہے, وہ حدیث پاک اپنی کتاب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمہارے درمیان کوئی بھی آئے, تمہاری مرضی کھڑے رہو یا بیٹھے رہو, لیکن جب رسول اللہ کی اولاد آیا کرے تو تم اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرو, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو پیچھے کر کے تم آگے نہ جانا, ان کو پیچھے کر کے تم آگے نہ جانا. جو میری اولاد کو, میری اہل بیت کو پیچھے کر کے آگے جائے گا, قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے, اور اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا. ہر جگہ پہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حتیٰ کہ جب آیت درود نازل ہوئی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. جب یہ آیت درود نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھے؟ تو میرے آقا نے فرمایا مجھ پر مجرد درود نہ پڑھا کرو, مجھ پر اکیلا درود نہ پڑھا کرو. کافر یا رسول اللہ کیسے پڑھے؟ تو سرکار فرماتے ہیں یہ نہ کہو اللہم صلی علی محمد, یہ نہ کہو, بلکہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یعنی جب مجھ پہ درود پڑھنا تو اکیلے مت پڑھنا, صرف مجھ پہ مت پڑھنا, بلکہ میری آل بیت کے ساتھ ملا کے مجھ پہ درود پڑھنا, میری آل کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھنا. اللہ اکبر. آپ اٹھا کر کے دیکھیں اہل بیت اہل بیت اہل بیت. حتیٰ کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, کہ ان کو روکا جائے گا, سوال کیا جائے گا. تو ابن حجر اسقلانی ابن حجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, ان کو روک کر کے پوچھا جائے گا. تو کیا پوچھا جائے گا؟ ابن حجر اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں اللہ اکبر, کہ جب نماز روزے حج زکات کے سارے حساب ہو جائیں گے تو پھر روکا جائے گا جنت میں جانے سے پہلے کہ تم نے رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کی تھی, ان کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ سوال آخری میں تم سب سے کیا جائے گا. آخر محبت اہل بیت اتنا اہم کیوں؟ تو مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ اپنے بزرگوں کے اقوال سے, ان کی تعلیمات سے, کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اہل بیت کو ہر جگہ جو رکھا صرف اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں رکھا, کیونکہ رسول اللہ کے علم میں یہ بات ہے, حضور یہ جانتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی بگڑے گا لیکن میری اہل بیت صراط مستقیم پر قائم رہے گی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی
سن 60 ہجری کا طوفان آئے گا اور 60 ہجری کے طوفان میں دین بدلا جائے گا، سنت رسول بدلی جائے گی، عدل و انصاف کا قانون بدلا جائے گا، محرمات کے ساتھ نکاح کی ترکیبیں بنے گی، سود عام ہوگا، شراب اعلانیہ پی جائے گی۔ اس وقت کچھ لوگ مصلحت کے تحت رخصت پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، حالانکہ ان کا گھروں میں بیٹھنا کوئی جرم نہیں ہوگا کیونکہ شریعت اس کی اجازت رخصت کی دیتی ہے، لیکن جب سب بیٹھیں گے اس وقت میرے دین کے لیے جو اٹھے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرے ہی خاندان سے، میری اہل بیت سے ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جب ہندوستان کفرستان بنا ہوگا اس وقت 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کسی اور خاندان سے نہیں ہوگا، وہ خاندان اہل بیت سے ہوگا۔ جب دین مردہ ہو رہا ہوگا تو دین کو زندہ کرنے والا بغداد میں جو اٹھ کے کھڑا ہوگا وہ کسی اور کے خاندان کا نہیں ہوگا، وہ بھی اہل بیت کے خاندان کا، جسے دنیا عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے یاد کرے گی۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر 14 سال کی عمر میں اللہ کے دین کے لیے شہید ہونے والا کسی اور کے خاندان کا نہیں، مسعود سالار غازی اہل بیت کے خاندان کا ہوگا۔ اسی طریقے سے کفرستان کے اندر صابر کلیئر کی شکل میں دین کا پرچم لہرانے والا اہل بیت کے خاندان سے ہوگا۔ دلی میں انقلاب پیدا کرنے والا محبوب الہی نظام الدین اولیاء خاندان اہل بیت سے ہوگا۔ اللہ اکبر، لاہور کی سرزمین پر خدا کے دین کا محافظ بن کے کھڑا ہونے والا داتا علی حجویری اہل بیت کے خاندان سے ہوگا۔ اسی طرح قیامت کے قریب کوئی خاندان دین کے لیے اٹھے نہ اٹھے، آخری میں جو محمد مہدی کی شکل میں اللہ اکبر دین کا حمایتی بن کر کے اٹھے گا اکیلا تنے تنہا، وہ بھی خاندان نبوت کا چشم و چراغ خاندان اہل بیت سے ہوگا۔ تو اہل بیت کی تعلیم اس لیے دی گئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے طریقے پر، اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اب مسلمانوں ہم سے کہا گیا میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب جب دل میں محبت کسی کی بھی پیدا ہو، کسی کی بھی محبت کسی کی بھی پیدا ہوتی ہے تو آدمی بولنے میں اس کی نقل کرتا ہے، چلنے میں اس کی نقل کرتا ہے، کردار میں اس کی نقل کرتا ہے، کھانے پینے میں اس کی نقل کرتا ہے، گفتار میں اس کی نقل کرتا ہے۔ یہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ محبت اہل بیت اس لیے ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہر دن میری اہل بیت تمہارے دین کی حفاظت کرتی نظر آ رہی ہے۔ جب تم ان سے محبت کرو گے تو تم دین کے مخالف نہیں جاؤ گے بلکہ تم بھی دین کے حمایتی بنو گے، تم بھی دین کے حامی بنو گے۔ لیکن شومی قسمت کہ آج اہل بیت کی محبت یا رسول اللہ کی محبت یا اولیاء کی محبت، اس کا مفہوم ہی لوگوں نے بدل دیا۔ محبت اہل بیت کا مطلب کیا؟ شربت، کھچڑا، نیاز، گرما گرم رافضیوں کی نقل والا، رسومات والا محرم۔ اب تو سنیوں والا محرم بہت سارے علاقوں میں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں، اور ظلم اور دہشت گردی کا ماحول لوگوں کا یہ ہے کہ علماء کو بولنے کی بھی اجازت نہیں، علماء کو بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ جو علماء بولے، جو علماء گفتگو کریں، چھوڑ دو ضرورت نہیں، چھوڑ دو۔ اب کوئی بات نہیں، اب میں تو بات سمیٹ رہا ہوں، اب بہت بات تو اختتام کی طرف جاری، اب تھوڑی دیر سن لے، بس کوئی لمبی نہیں کرنی۔ آپ توجہ فرمائیں، ایک بار درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہم صلی علی اللہ درود پڑھنے کو کہتا ہوں تو درود شریف کی آواز بھی نہیں آتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ جہاد اور حج میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ بے شک
ایک بار درود پڑھنا حج سے زیادہ ثواب، جہاد میں شرکت کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ پھر آپ سے کہا جاتا ہے درود شریف پڑھو، آپ چپ رہتے ہیں، بھئی درود شریف تو پڑھ لو اللہ کے بندو۔ صلی اللہ علیہ النبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کہتے ہیں، علماء پر ایسا روب، مقرروں پر ایسا روب، کوئی نہیں بول سکتا غلط رسموں کے خلاف، اور جو بولے گا اس پر آستینیں چڑھے گی، اس کو ماں بہن کی گالیاں دی جائے گی، اس کو خارجی ناسبی کہا جائے گا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کڑوں کو اہل بیت کی محبت کا نام دینے والوں، ناڑوں کو اہل بیت کی محبت کا نام دینے والوں، کالے پیلے کپڑوں کو اہل بیت کی محبت کا نام دینے والوں، کلر سے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کردار سے محبت کا تعلق ہے، دلوں سے محبت کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل بیت کی محبت کی دعوت دے رہے تھے، اس لیے دے رہے تھے تاکہ اے لوگوں، جس وقت لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنسے، اس وقت تمہیں امام حسین کا کردار یاد ہونا چاہیے کہ حسین نے کس طرح کردار سے زندگی گزاری، امام علی مقام کی زندگی کیا تھی، امام حسن پاک کی زندگی کیا تھی، ان کی زندگیاں ہم بھول گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کربلا کے 3 دن صرف ہم امام علی مقام کو دیکھ لیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سننا، امام علی مقام کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ہم دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم کرنی پڑے گی کہ ہم حسینی کردار پر ہیں یا یزیدی کردار پر ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ حسینی کہلا کر یزید کا کردار زندہ کرنے والی قوم اگر زمین کی پشت نے دیکھا ہوگا تو وہ 14ویں صدی نے دیکھا، 14ویں صدی کے اندر دیکھا۔ اللہ اکبر، جتنے پاپ، جتنے جرائم یزید کر رہا ہے وہ سارے جرائم اس قوم کے اندر موجود ہے جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہی ہے۔ امام حسین کا کوئی کردار اس قوم کے اندر موجود نہیں۔ وجہ اس لیے کہ امام علی مقام کی زندگی پڑھی نہیں، امام علی مقام کی زندگی سنی نہیں، صرف بس جذباتی نعرے، ہر جگہ جذباتی نعرے، ہر جگہ جذباتی نعرے۔ آئیے میں 2 باتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، برا مت ماننا، میری گفتگو آخری تک سننا۔ دیکھیے، ایک ہے کردار یزید اور ایک ہے امام حسین کا کردار، 2 کردار ہمارے سامنے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، میں نہیں کہوں گا کہ کون یزید کے کردار پر ہے اور کون امام حسین کے کردار پر ہے، میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گا یہ یزید کرتا تھا اور یہ امام حسین کرتے تھے۔ اب آپ کو اپنے اندر ڈوب کر خود سوچنا ہے، اپنے من میں ڈوب کر، پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یاد رکھنا، چٹنگ بازی کرنے والوں، اپنے آپ سے دھوکے بازی کرنے والوں، ایک دن موت ہے موت، جس دن موت کا فرشتہ آئے گا روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا، ہم بھی مریں گے تم بھی مرو گے، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تو یہ جو تمہارا ہم چٹنگ بازیاں کر رہے ہیں محبت اہل بیت کے نام پر، بے جا رسومات، غلط رسومات، رافضیوں کا کیریکٹر زندہ کرنا اور امام علی مقام کے کردار سے آنکھیں بند کر لینا، موت کے وقت پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی کام نہیں چلنے والا، اس وقت ہاتھ ملنے سے، اس وقت آنسو بہانے سے، اس وقت تڑپنے سے، اس وقت بلکنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آؤ میں دونوں کا کردار پڑھتا ہوں، میری پوری گفتگو کا حوالہ ابن جریر طبری کی تاریخ طبری ہوگی، امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ خلفاء ہوگی، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہوگی، اسی طریقے سے آئین قیامت ہوگی۔ اللہ اکبر، اور ساتھ ہی ساتھ مشہد حسین، علامہ ابو اسحاق، اللہ اکبر۔ اب آجے ان سب کتابوں کا اتنے مجموعہ، اللہ اکبر۔ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کا یزید سے اختلاف ہوا، یزید سے امام کا اختلاف ہوا۔ دیکھو اختلاف کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ اگر آج کسی سے کوئی اختلاف ہو، مثال کے طور پر 2 علماء کا اگر اختلاف ہو تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بیچ میں بنتا ہے کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہر نعمت ہوتی ہے وہ جلدی سے کسی سے اختلاف نہیں کرتے، لوگ ان سے
سے اختلاف کرتے وہ اوروں سے جلدی سے اختلاف نہیں کرتے. جس کے پاس نعمتیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام کے پاس کمی کس چیز کی تھی؟ امام حسین کے پاس کمی کس چیز کی تھی؟ حسن ایسا تھا، حسن ایسا تھا. علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں امام حسین اتنے خوبصورت تھے کہ جب رات کے وقت آپ گلیوں میں چلتے تھے تو لوگ آپ کے چہرے کی روشنی کے اندر راستہ طے کرتے ہوئے نظر آتے تھے. حسن و جمال کا عالم یہ تھا. اللہ اکبر. اور نسب کتنا اعلیٰ. جس کا نانا رسول، جس کی نانی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، جس کے بابا علی مرتضیٰ، جس کی امی سیدہ فاطمہ زہرا، نسب اتنا اعلیٰ تھا. اللہ اکبر. وہ امام علی مقام علم بے مثال، حسن بے مثال، نسب بے مثال، خاندان بے مثال، تقوی بے مثال، طہارت بے مثال، خون بے مثال، سب کچھ بے مثال. ارے ان کا گھر بھی اتنا بے مثال تھا کہ اس گھر میں سید الملائکہ جبریل امین بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اتنا اعلیٰ گھر. ان کی امی اتنی مقدس تھی کہ جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. لیکن امام نے اختلاف کیا یزید سے. یزید پلید، بدترین انسان. جتنی گندگیوں کے نام میں لے لوں ساری گندگیاں کم ہوتی ہے، یزید زیادہ گندا ہے. ٹھیک، اتنا پلید ہے یزید. یزید کو کسی نے اچھا نہیں کہا. علماء اہل حدیث انہوں نے بھی اچھا نہیں کہا. ان کی اکثریت. وحید الزمان اپنی کتاب ہدیۃ المہدی کے اندر یزید کے بارے میں کہتے ہیں، وہ تو لکھتے ہیں کہ یزید تو ایسا تھا کہ اس نے کہا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. ان لوگوں نے تو حکومت اور سلطنت کے لیے ڈرامہ رچا تھا. وہی یعنی کہ یہ تو علماء اہل حدیث کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے یزید کے بارے میں. نئے لوگ اگرچہ بگڑیں کچھ کریں حالات کے تحت سمجھوتا کریں الگ بات ہے. وحید الزمان کی کتاب ہدیۃ المہدی موجود ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ علماء دیوبند کی کتاب اٹھا کر دیکھیں. قاری طیب انہوں نے اپنی کتاب میں شہید کربلا کے اندر جگہ جگہ یزید کی مذمت کی. مولانا حسین تانڈوی جن کو حسین احمد مدنی کہتے ہیں انہوں نے یزید کے خلاف لکھا. یعنی کہ آپ دیکھتے چلے جائیں ایک سلسلہ ہے. کوئی یزید کو اچھا نہیں کہتے. حتیٰ کہ سکھ مذہب کے لوگ بھی ان کے اپنے مذہبی جو پیشوائے انہوں نے بھی یزید کی مذمت کی. حتیٰ کہ جو وہ گرو نانک جیسے لوگوں نے اللہ اکبر یہ یزید کے متعلق جو ہے وہ انتہائی وہ اس کا گھنونا کردار پیش کیا. اسی طریقے سے ہندو مذہب کے جو پڑھے لکھے لوگ گزرے ہیں انہوں نے یزید کی مخالفت. یزید کو کسی نے اچھا نہیں کہا. امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دربار میں جس کا خاندانی رشتہ تھا یزید سے تعلق تھا، ان کے عمر ابن عبدالعزیز کے دربار میں یزید کو امیر المومنین کہا. تو عمر ابن عبدالعزیز نے کوڑے لگوائے امیر المومنین کہنے والے. آپ غور فرمائیں اتنا گندا تھا یزید. لیکن اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ یزید کھلے عام شراب پیتا تھا اور شراب کو عام کرتا تھا. اس کے دربار میں شراب ایک دم علل اعلان پی جاتی تھی اور شراب کو عام کیا جا رہا تھا. اس چیز کو امام علی مقام نے محسوس کیا. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یزید نے سفر حج میں بھی شراب پی. یعنی آپ کے یہ جو گاؤں آپ کا ہے اگر یہاں کوئی شرابی آدمی ہو اللہ نہ کرے مگر وہ جب اللہ اس کو حج کی توفیق دے تو کم از کم جتنے دن وہ حج کے سفر میں ہوگا تو کم سے کم وہ شراب تو نہیں پیے گا. آپ حج کے سفر کی بات کرتے ہیں، لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بگڑے ہوئے کام نہیں کرتے غریب نواز کے احترام اور تعظیم میں. لیکن یزید اتنا پلید، اتنا گندا، اتنا نکما، اس قدر نیچ حرکت کا انسان تھا کہ اس نے سفر حج میں بھی مدینہ منورہ میں شراب پی. اب آپ دیکھیں امام علی مقام علی جدی والی
السلام اس کی ان بدکاریوں کو، بد کرداریوں کو محسوس کر رہے تھے۔ امام نے جو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور اس سے اختلاف کیا، نفرت کی، وجہ یہ تھی کہ اگر امام اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو کل اٹھ کر کے کوئی شراب کے خلاف تقریر کر ہی نہیں سکتا تھا، شراب کے خلاف، نشے کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اگر کوئی کرنے جاتا تو لوگ کیا کہتے؟ تو بڑا ہے کہ امام حسین بڑے۔ جب ایک شرابی کے ہاتھ پہ امام حسین نے بیعت کر لی تو پھر تو کون ہوتا ہے اس کے خلاف بات کرنے والا؟ لیکن میرے امام کی غیرت دیکھو، علی اکبر جیسا بیٹا دیا، ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا دیا، لیکن آپ نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ آپ نے علی اصغر جیسا 6 مہینے کا شہزادہ دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ آپ نے قاسم جیسا 19 سال کا جوان قربان کیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ اب مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں، یزید شراب پی رہا ہے اور شراب کو عام کر رہا ہے، شراب کے ماحول کو عام کر رہا ہے، نشے کو عام کر رہا ہے۔ امام علی مقام اس سے جنگ کر کے بتا رہے ہیں کہ میری جنگ جو ہے ذات یزید سے نہیں، ذات یزید سے تو بعد میں ہے، پہلے کردار یزید سے۔ یزید کی ذات سے جنگ بعد میں، پہلے کردار یزید سے جنگ ہے۔ اور اب امام ہمیں سمجھا رہے ہیں اب جس کا بھی یہ کردار ہوگا اس سے میری کبھی صلح نہیں ہو سکتی، اس سے بھی میری جنگ ہے۔ اب پتا چلا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، کسی کے ہاتھ میں نشے کی گولیاں ہے، کسی کے ہاتھ میں گانجا چرس ہے، کسی کے ہاتھ میں نشہ کرنے والی ادویات ہے، تو امام علی مقام کا وہ چاہے جتنا نام لے، حسین پاک جیسے یزید سے جنگ کر رہے تھے ویسی امام حسین آج ان شرابیوں سے، نشہ کرنے والوں سے بھی جنگ کر رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا کیا ہو گیا آج؟ مسلمان بہت بے چین ہے، مسلمان بہت پریشان ہے، مسلمان بہت تکلیف میں ہے، مسلمان بہت بلاؤں میں ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، میں بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر غلطی کروں گا تو میرے علماء میری اصلاح کریں گے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تلوار کسی کی بھی نظر آ رہی ہے، وہ اس کی تلوار نہیں ہے، اصل میں مار تم پر امام حسین کی ہے۔ تلوار کسی کی بھی نظر آ رہی ہے لیکن مار امام حسین کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے بتا دیا کہ جس قوم کے اندر نشہ ہوگا اس سے میری جنگ ہوگی۔ اب امام حسین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو گئے، اس لیے اللہ تمہیں تباہ کر رہا ہے، تمہیں برباد کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ امام علی مقام کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں۔ اللہ اکبر! مجھے بتاؤ مسلمانوں کے محلے میں جتنی نشے کی چیزیں بکتی ہے کیا اوروں کے محلے میں بکتی ہے؟ جتنا نشہ مسلمانوں کے علاقوں میں کیا جاتا ہے کیا اوروں کے علاقوں میں کیا جاتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس قدر نشے میں ڈوبنے والی قوم 15ویں صدی کے اندر اگر کوئی ہے وہ قوم مسلم ہے۔ اللہ اکبر! 16 سال کے 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں باضابطہ طور پر نشے کی طرف جا رہے ہیں، کالج چھوڑ کر، یونیورسٹی چھوڑ کر، تعلیم چھوڑ کر نشے کی طرف۔ کس مسلمان کو نہیں پتا اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نشہ کیا اس نے محمد پر نازل ہونے والی کتاب کا گویا کہ انکار کیا۔ اللہ اکبر! اللہ! اٹھا کر حدیث رسول دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، نشہ کرنے والے، کاش میری یہ آواز، یہ میری گنہگار آواز، یہ میری بے اثر آواز، کاش اللہ اس میں اثر پیدا کر کے کسی نشہ کرنے والے جوان تک پہنچا دے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اٹھ کر کے آئے گا تو اس کا چہرہ
سور کی طرح خنزیر کی طرح ہوگا اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا، اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا اور وہ اپنی منہ سے الٹی کر رہا ہوگا تو وہ الٹی پاخانے کی الٹی ہوگی، یعنی اس کے منہ سے غلاظت پاخانہ نکل رہا ہوگا۔ منہ سور کا، توجہ کریں، منہ سور کا، خنزیر کا، آنکھوں سے خون اور منہ سے پاخانہ، اور پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور جن آلات کے ساتھ وہ نشہ کرتا تھا وہ آلات اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور آس پاس فرشتے ہوں گے جو اس پر لعنت کر رہے ہوں گے، اس پہ لعنت برسا رہے ہوں گے۔ اس ذلت و رسوائی کے ساتھ اللہ اکبر، نشہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ لوگ اس سے پوچھیں گے کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ میں کوئی بات اپنی طبیعت سے کہنے کا عادی نہیں۔ اللہ اکبر، فقیہ لکھتے ہیں جب اس ذلت کے ساتھ نشہ کرنے والا میدان قیامت میں آئے گا تو لوگ کہیں گے تو کون ہے، اتنی ذلت کے ساتھ تو آ رہا ہے؟ تو اس کو کہا جائے گا بتا تو کون ہے؟ فرشتے کہیں گے لوگو، یہ دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا، یہ دنیا میں شراب پیتا تھا، یہ دنیا میں نشہ کیا کرتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنی ذلت ہے نشہ کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں یزید نشہ کرتا تھا، امام علی مقام نشے کے خلاف تھے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں حسینیت نشہ کرنے کا نام ہے یا نشے کی مخالفت کرنے کا نام ہے؟ آپ مجھے جواب دیں، نشہ کرنے کا نام حسینیت ہے یا نشے کی مخالفت کرنے کا نام حسینیت ہے؟ اب اگر کوئی نشہ کر رہا ہے تو چاہے اس کا نام غلام حسین ہو، چاہے اس کا نام غلام علی ہو، چاہے اس کا نام عباس ہو، اگر وہ نشہ کر رہا ہے تو غلام حسین نام ہونے کے باوجود وہ حسین کا غلام نہیں، وہ یزید کا غلام ہے، کیونکہ وہ یزید کا کردار زندہ کر رہا ہے۔ نکلو سنیوں، میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں، یزیدی کردار سے باہر نکلو۔ دوسری بات بہت لمبی نہیں کرنے والا، گرمی کا موسم ہے، آپ لوگ بہت گرمی میں بیٹھے اس کا مجھے خیال ہے، لیکن دوسری بات، ایک دو بات اور کروں گا، بات ختم کروں گا۔ دوسری بات، یزید علل اعلان نمازوں کو ترک کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے سفر حج میں بھی نماز چھوڑی، مدینہ منورہ آ کے بھی اس نے نماز میں غفلت کی۔ امام کے سامنے اس کا یہ کردار موجود تھا، یہ کیریکٹر موجود تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ اس پر ہنستے ہیں، ہم لوگ کا مذاق اڑاتے ہیں، ابھی تک یہ لوگ نماز روزے میں ہی ڈوبے ہوئے، ابھی تک یہ لوگ نماز روزے کی بات کریں، دنیا کہاں پہنچ گئی؟ یہ ابھی تک نماز روزے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا کہیں بھی پہنچے، ہماری نماز، توجہ کرنا، ہماری نماز ہمیں وہاں تک لے جاتی ہے چاند پر جانے والے جہاں کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ نماز میں سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو گویا کہ سجدہ کرنے والا ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے قدم ہمارے قدم کی طرح نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ بندے جب تو سجدہ کرتا ہے تو تیرا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے، جیسے وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، ویسے قدم بھی بیان کیے گئے، لیکن ہمارے قدموں کی طرح یہ قدم نہیں ہے جس میں انگلیاں ہیں، ناخن ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ اکبر کہ تیرا سر اس کے قدموں میں ہوتا ہے، اس کی چوکھٹ پہ ہوتا ہے، اور وہ تیرے سامنے ہوتا ہے اور تو اس کے سامنے ہوتا ہے، جو جسم جسمانیات سے، زمان و مکان سے پاک ہے، گویا کہ اس کی انوار اور تجلیات تجھے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، تیرا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یزید نماز میں کوتاہیاں کرتا تھا۔ آج لوگ کتنے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جلسے کے نام پہ تو ہزاروں جمع ہوں گے، لیکن نماز کے نام پہ کتنے؟ مسجدوں کے اندر دھول ہے، اچانک چلے جاؤ مسجدوں میں چٹائیوں پہ دھول ہے، چٹائیوں پہ گرد و غبار ہے، لوگ نماز میں بالکل دھڑلے کے ساتھ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ سن لو، پورے قرآن میں 700 مرتبہ میرے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور یاد رکھنا، آپ اپنے آپ کو رضوی کہہ لو، اشرفی کہہ لو، برکاتی کہہ لو، صابری کہہ لو، مداری کہہ لو، کاملی کہہ لو، ابو
لولائی کہہ لو، جنتی کہہ لو، حسینی کہہ لو، محمدی کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، ان ذمہ دار علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، نماز چھوڑ کر تم اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو سچا مومن ثابت نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک بے شک، حق سبحان اللہ۔ زندگی میں سجدہ نہیں، نماز سے کوسوں دور، اور جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ اگر ٹائم نہیں ملتا تو پھر مسلمان کیوں ہے؟ کیسے ہے؟ تجھے کھانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے سونے کے لیے ٹائم ہے، تجھے ناچ گانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے واٹس ایپ فیس بک کے لیے ٹائم ہے، تجھے عورتوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کے لیے ٹائم، دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھ، تجھے اللہ کے لیے ٹائم ہے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ اور ہم اگر ٹائم نکالنا چاہیں تو بالکل نکال سکتے، اس لیے کہ ٹائم کسی کو نہیں ملتا، نکالنا پڑتا ہے۔ آپ جلسے میں ٹائم نکال کر آئے تو پہنچے، اگر تھوڑی سستی کرتے تو آپ نہیں آتے۔ بے شمار لوگ ہیں جو آنا چاہتے تھے، سستی کی نہیں آئے، بستر پہ لیٹے لیٹے سو گئے، بیٹھے رہ گئے، باتیں کرتے ہوئے نہیں آئے۔ ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہارا روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ موت سے تمہاری آنکھیں بند ہو جائے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اللہ اکبر، اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو یاد رکھ، اپنے آپ پہ رحم کر، اپنے آپ پہ رحم کر۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہوگا تو بے نمازی کو ہوگا۔ ایک حدیث سن لیجئے جس کو علامہ عثمان ابن حسن نے درۃ الناصحین کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ حدیث سن لیں، اس کے بعد ایک اور بات کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ دل کے کانوں سے سننا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کتاب کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت کی بات کر رہا ہوں۔ اے میرے بھائیو، کھیل کود میں کب تک زندگی گماتے رہو گے؟ اے میرے بھائیو، کب تک اللہ سے دور بھاگتے رہو گے؟ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، جہالت کی زندگی کب تک گزارو گی؟ کب تک سیریل، فلمیں، گانے، باجے، تماشوں میں مصروف رہو گے؟ ہائے ہائے، جو قوم اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگائے اس قوم کی زندگی میں سجدہ نہیں، حالانکہ سجدہ کیا امام علی مقام نے سجدہ کیا۔ آخری سجدے ہی میں تو جان گئی امام کی، سیدہ فاطمہ الزہرا آخری وقت تک سجدہ کرتی رہی۔ مولا کائنات نے آخری وقت تک، ان کی شہادت بھی تو مسجد میں ہوئی۔ مجھے حیرت ہے، مولا علی نے مسجد میں شہادت پائی، سیدہ فاطمہ نماز کی حالت میں، اللہ اکبر، پوری رات گزار دیتی ہے۔ امام حسین نماز کی حالت میں شہادت پائے۔ میری قوم کو کیا ہو گیا؟ یہ قوم نماز کی طرف نہیں آتی، اس قوم کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، کتنی بھی طاقت ہو، کتنی بھی قوت ہو، خدا کا عذاب برداشت نہ کر سکو گے۔ آئیے صاحب درۃ الناصحین سے ایک روایت سن لیتے ہیں، اپنی بات نہیں، رسول اللہ کا فرمان۔ ایک بار ایسا ہوا، میرے آقا اپنے یاروں کے ساتھ مسجد نبوی میں جلوگر ہیں، میرے سرکار مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہے۔ ایک جوان روتے ہوئے مسجد نبوی میں آتا ہے، اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے حال زار پہ رحم کرتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں، اے جوان، تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ اس جوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ آقا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا، میں دیہات میں رہتا ہوں، میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، یا رسول اللہ، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے باپ کی موت کے بعد بھی نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا، تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو غسل دو اور اس کے باپ کو کفن پہناؤ۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا کے دونوں یار صدیق و فاروق
تشریف لے گئے اس کو نہلانے کے لیے. جیسے اس کے منہ سے چادر ہٹائی, اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا, کیا دیکھا؟ اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا, اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح تھا. یعنی اس کا منہ انسانوں کی طرح نہیں تھا بلکہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح. یہ بات میری نہیں ہے میرے بھائی, صاحب درۃ الناصحین اس کے ذمہ دار ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے. جس کے کہنے پہ خدا کو ایک مانا ہے, جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی ہے, اس رسول کا فرمان سن کر کے لرز جاؤ, اپنے آپ کو تباہ نہ کرو. یہ دنیا کا مال جس کے لیے رات و دن دوڑتے ہو, مرنے کے بعد یہی پڑا رہ جائے گا. تمہارے مال پر لوگ عیش کریں گے, تمہارے مال پہ لوگ آرام کریں گے. نہیں دیکھتے لوگ مر گئے مال چھوڑ کر کے, آج ان کی اولاد عیش کرتی ہے, ان کے لیے کبھی مغفرت کی دعا نہیں کرتی. ان کی قبروں پر کوئی جا کے فاتحہ پڑھنے والا نہیں, کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا نہیں. وہ مغفرت کی دعاؤں کو تڑپ رہے ہیں, مغفرت کی دعاؤں کو ترس رہے ہیں. میرے بھائیوں, اپنے آپ کو تباہ نہ کرو, اپنی آخرت کی فکر کرو, اپنی قبر کی فکر کرو, میدان محشر کی فکر کرو, اللہ کی عدالت کی فکر کرو. ہوا کیا؟ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب اس کے چہرے سے ہم نے کپڑا ہٹایا تو اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح, کالے سور کی طرح تھا. جیسے ہی ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی, زمین نکل گئی. فوراً اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا اور ایک قاصد کو اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا. جب قاصد حضور کے پاس آیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صدیق و فاروق کو آپ نے اس کو غسل دینے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے بھیجا, لیکن اس کو کیسے غسل دے, کیسے کفن پہنائے؟ اس کا منہ تو سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا. اس دیہات میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بنفس نفیس تشریف لائے. میرے آقا بذات خود وہاں پر اس دیہات میں تشریف لائے, اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اے اللہ اس کا منہ ٹھیک کر دے, اس کا جو منہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح ہوا ہے, اس کا منہ ٹھیک کر دے, اس کا منہ درست کر دے. جب دیکھا گیا حضور کی دعا تھی, عنایت کا جوڑا, اجابت کا سہرا, دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد ہوا, یہ حضور نے دعا کی, اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا. فوری طور پہ صحابہ نے, اصحاب مصطفیٰ نے غسل دیا. غسل دینے کے بعد کفن پہنایا. کفن پہنانے کے بعد صحابہ کرام نے پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی. صحابہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ صحابہ نے. میرے بھائیوں توجہ کرنا, کسی مسجد کے امام نے نہیں, ہم جیسے مولوی صاحب لوگوں نے نہیں, اللہ اکبر, ہم جیسے پیر صاحب لوگوں نے نہیں, بلکہ اصحاب مصطفیٰ نے روئے زمین پر, روئے زمین پر چشم فلک نے اور پشت زمین نے انبیاء کے بعد اگر سب سے بہترین کوئی مخلوق دیکھا ہے تو اس کو اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں, اسے صحابہ کہتے ہیں. صاحب درۃ الناصحین کے مطابق صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد جب اس شخص کو قبر میں رکھا جانے لگا تو کسی نے دھیرے سے کہا, پہلے تو اس کا منہ کالے سور اور خنزیر کی طرح ہو گیا تھا, اب مرنے کے بعد جب منہ ایسا ہوا تو قبر میں رکھنے سے پہلے پہلے بھی تو ایک بار دیکھ لو کہ اس کا منہ کیسا ہے. دفن کرنے سے پہلے پہلے تو اس کا منہ دیکھ لو, منہ کیسا ہے. جب نماز جنازہ کے بعد اور دفن سے پہلے پھر کپڑا ہٹایا گیا چہرے سے تو اب بھی اس کا منہ کالے سور کی اور کالے خنزیر کی طرح تھا. اگر آج کسی کا منہ ایسا ہو جائے تو کتنا ہنگامہ ہوگا. اس وقت ہوا, دیکھنے والوں میں ہمت تھی, طاقت تھی. اللہ کے رسول زمین کے اوپر ظاہری طور پہ موجود تھے. صحابہ نے پوچھا, آقا اس کا منہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح بار بار کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے خود کوئی جواب نہیں دیا, فرمایا اس کے بیٹے کو بلاؤ. جب اس کے بیٹے کو بلایا گیا تو فرمایا, تو سچ بتا, میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, زیادتی نہیں فرماتا. میرا اللہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے, وہ کسی کو اس طرح کی سزا بلا وجہ نہیں دیتا. تجھے بتانا ہوگا کہ تیرے باپ کا جرم کیا تھا,
تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ کیا کرتا تھا تیرا باپ؟ تو اس جوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت میں وہ سو جاتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا باپ بے نمازی تھا۔ تب میرے آقا نے فرمایا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا، جب قبر میں وہ دفن کیا جائے گا اور قیامت کے دن قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا، جب اس کو اس کی قبر سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا منہ بھی کالے سور اور کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ اللہ اللہ، ہنستے ہنستے کھلکھلاتے قہقہا لگاتے ہوئے نمازوں کو چھوڑنے والوں، یہ کسی لیڈر کا، کسی خطیب کا قول نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہ کالے سور کی شکل میں اٹھے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں اگر چہرے پہ پھنسی آ جائے، پھنسی، تو تم کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے؟ جب پھنسی آنے پر کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے، سور والا منہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے؟ لرز جاؤ، لرز جاؤ۔ یہ گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ پڑھی ہوئی باتیں ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں۔ میرے بھائیوں، میں تمہارے سامنے جو ہے تمہاری منتیں کر کے کہتا ہوں، بہت دنیا کی رنگ ریلیوں میں ڈوب چکے ہو، نکلو۔ دنیا میں آوارگی کرنے نہیں آئے تھے، دنیا میں پاپ کرنے نہیں آئے تھے، دنیا میں عیاشی کرنے نہیں آئے تھے۔ مسلمانوں، ہم دنیا میں آئے، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کے اچھا عمل کرتا ہے۔ دیکھ لو یزید کی زندگی اور دیکھ لو امام حسین کی زندگی۔ یزید نے نمازیں چھوڑی، یزید نے شراب عام کیا، یزید نے عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی، وہ بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو دولت دی، اس نے عیاشی کی، پاپ کی، آوارگی کی۔ آج اس کی قبر کا نشان موجود نہیں ہے۔ 15 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، ایک بھی بیٹا اس کی نسل میں موجود نہیں۔ میرے حسین نے اللہ کے دین پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، بھوکے پیاسے رہے مگر نماز نہیں چھوڑی، عبادت نہیں چھوڑی۔ ارے تاریخ کی اوراق گواہ ہے کہ کٹا ہوا سر ہے، نیزے پہ چڑھا ہے، لیکن حسین بتا رہے ہیں میرے جسم کا تعلق میرے سر سے ختم ہو گیا ہے، لیکن تلاوت قرآن کر کے بتا رہے ہیں اب بھی قرآن سے میرا رشتہ موجود ہے۔ نیزے پہ قرآن سنا کر کے بتایا قرآن سے اب بھی میرا رشتہ نہیں ٹوٹا۔ جسم سے سر کا رشتہ تو کٹ چکا ہے، لیکن قرآن سے میرا رشتہ اب بھی باقی ہے۔ میرے امام نے نماز پڑھی، صراط مستقیم پہ رہے، سچائی پہ رہے، اللہ کے دین پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ کیا ہوا؟ ایک بیمار چھوڑ کر گئے، بے شک بے شک، ایک بیمار۔ آج مسلمانوں کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں امام حسین کی اولاد نہ رہتے۔ اس لیے یزید کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو، چلتے پھرتے یزید مت بنو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو۔ پتہ نہیں کس کی زندگی کب ہے، کب تک ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ یہ مت سوچنا میرے بھائی، بس گفتگو اینڈ کی طرف جا رہی ہے، خلاصہ کلام کہ جوانی میں گل چھدے اڑاؤں گا، عیش کروں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب توبہ کروں گا۔ جوانی میں بھی موت آتی، آ سکتی، آج ابھی توبہ کرو، ابھی پلٹو، ابھی پلٹو، ابھی واپس آؤ، ابھی واپس آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 4000 سال پہلے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 4000 پہلے عرش پر لکھا تھا کہ میرا بندہ
सारी जिंदगी गुनाह करके अगर एक मर्तबा तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाहों को बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का वादा है, जो तौबा करेगा अल्लाह उसको बख्श देगा। आइए दीन की तरफ वापस आइए, बेनमाजीपन छोड़िए, नशे की आदत छोड़िए, झूठ की आदत छोड़िए, पाप की आदत छोड़िए। गुनाह के अंदर सुकून नहीं है, गुनाह के अंदर इत्मीनान नहीं है, और अगर गुनाह करते रहे तो इमाम अली मकाम की आपसे जंग है। और याद रखना, हुसैन से जंग करके जब यजीद जीत न सका तो हुसैन से जंग करके आप कौन होते हैं जीतने वाले? तबाह हो जाओगे। नस्लें मिट गई यजीद की। अल्लाह अकबर। अगर तुमने भी किरदार यजीद इख्तियार किया तो तुम भी तबाही के दहाने पे पहुंचोगे। इससे पहले मैं जानता हूं तुम जानबूझकर हुसैन पाक से जंग नहीं ले रहे, तुम पक्के हुसैनी हो, तुम सच्चे हुसैनी हो, तुम सच्चे आशिक रसूल हो, तुम सच्चे आशिक अहले बैत हो, लेकिन जो कुछ कर रहे हो वो लाशऊरी तौर पे कर रहे हो। इसलिए आज तुम्हें ये होशियार करने के लिए, बेदार करने के लिए गोया के बांगे दिरा दी जा रही है, यानी कि घंटी बजाई जा रही है। सोने वालों उठ जाओ, सोने वालों बेदार हो जाओ। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अगर आप इमाम अली मकाम के किरदार पर अमल करोगे तो देखना फिर मेरे हुसैन का करम कैसे छमाछम तुम्हारे घरों पे बरसेगा। मेरे इमाम अली मकाम का करम किस तरीके से तुम्हें ऊपर उठाएगा। मेरा हुसैन ऐसा बादशाह है, मेरा हुसैन ऐसा ताजदार है, मेरा हुसैन ऐसा आका है, अपने मानने वालों को कभी महरूम नहीं किया, अता पर अता किया, देने वाला बना दिया, मंगतों को दाता बना दिया, गरीबों को आका बना दिया, भिखारियों को बादशाह बना दिया। हुसैन ऐसा बादशाह है। इसलिए आइए अपनी जिंदगी बदलिए, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कीजिए, अपने अल्लाह से वादा कीजिए कि मौला आज से पहले मुझसे जो कुछ हुआ मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दे। क्या आपको नहीं पता हुर ने सारे जराइम किए, लेकिन जब आकर के मेरे इमाम से माफी मांगी तो मेरे आका ने हुर को माफ कर दिया और हुर को आजाद कर दिया, हुर को जन्नती बना दिया। आइए जहन्नमियों के खेमे से निकलिए। आजकल हमारे दिमाग में क्या खप्त सवार है, मैं अपने उलमा की तवज्जो, जहन्नम में कौन जाएगा पता है? सिर्फ वो 72 फिरके जाएंगे बस। आज हमारे दिमाग में क्या खप्त है, जहन्नम में सिर्फ 72 फिरके जाएंगे, और हम लोग सुन्नी है ना, जिना करे, शराब पिए, चोरी करे, झूठ बोले, बीवी को मारे, माँ बाप को धक्का दे, कुछ भी, हम जन्नती में जाएंगे। ये जन्नत लिखा के लाए हो तुम? वो 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, ये बात सही है, इसमें मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन ये जो आपका खप्त है कि हम कुछ भी करें जन्नत में जाएंगे, ये धोखा है, बेशक बहुत बड़ा धोखा है। यहाँ इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान पहुंच करके बहुत बड़ी बात कहते हैं। फरमाया ये फिक्र रखने वाले यहूदियों से भी 2 कदम आगे निकल गए। मतलब यहूदी तो बस इतना कहते थे कि हम कुछ भी करेंगे, चंद दिन जहन्नम में रहेंगे फिर जन्नत में चले, यानी उनको ये था कि हम चंद दिन जहन्नम में रहेंगे, लेकिन ये मेरी कौम ऐसी कंफर्म जन्नत लेकर के आई है कि कुछ भी करो, कलमा याद नहीं फिर भी ये जन्नती है, गुसल नहीं फिर भी ये जन्नती है, वुजू का ढंग नहीं फिर भी ये जन्नती है, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ना नहीं सीखा फिर भी तुम भी धोखे में हो। और अगर आपके स्टेज से ऐसे पापियों को कोई जन्नत बांट रहा है तो अल्लाह की अदालत में वो भी जवाब। बेशक बेशक बेशक, हक। नमाज छोड़ के जन्नती हो, और फिर तुम्हारे पास कुछ ऐसे पीर फकीर आते हैं जो कहते हैं अरे हम है ना, हम है ना, तुझे क्या पड़ी है, हम बचा लेंगे। मैं कहता हूं ये बात किसी अल्लाह वाले ने कभी नहीं, जी बेशक बेशक, ये बात अल्लाह के रसूल ने खुद नहीं फरमाई, अल्लाह के रसूल ने खुद नहीं फरमाई कि जो चाहो करो मैं बचा लूंगा, बल्कि हुजूर ने अपने खानदान के लोगों से, हुजूर ने अपने खानदान के लोगों से कहा ए बनु हाशिम, हुजूर अपने खानदान वालों से कहे ए बनु हाशिम अमल करना, अमल, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ, जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह, हुजूर ने अपने खानदान वालों को नसीहत फरमाई, और आज हम सिर्फ लोगों की चापलूसी की खातिर लोगों को भी धोखा दे रहे। अब इनको देखो मुफ्ती सलीम को, ये अल्लाह वाले, इनको देखो जन्नती हो जाओगे, ये देखो इनको, ये जन्नती हो जाओगे। पागल हुए,
جن کے چہرے دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو اس بے نمازی قوم کو جن کو کلمہ نہیں آتا؟ کیا جس کا چہرہ دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو اس کا بھی جنت میں جانا یقینی ہے؟ بے شک اس کے ایمان پہ خاتمے کی کیا گارنٹی ہے؟ صحیح بات، غوث اعظم روتے ایمان پہ خاتمے کے لیے، بے شک سرکار غوث پاک جس کی ٹھوکر سے مردے زندے ہوئے وہ روتے ایمان پہ خاتمے کے لیے، غریب نواز روتے ایمان پہ خاتمے کے لیے، اور آج ہم اتنے بے باک۔ ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ گھر کی فریج میں شراب رکھی ہوئی ہے اور ہماری جنت ہی نہیں جاتی۔ اسی لیے غالب نے کہا تھا رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ میرے بھائیوں بدلو اپنے آپ۔ اور علماء جب نصیحت کرتے تو لوگ ہنستے ہیں، جمعہ کے دن کیا کریں گے؟ ارے مولانا تو بہت لمبی تقریر کرتے ہیں یار، چھوڑ ابھی کیا جانا، ابھی بولیں گے اس سے بچو اس سے بچو، یہ مت کرو وہ مت کرو۔ علماء سے دور رہنے والوں، تمہاری سب سے بڑی تباہی کی وجہ علماء سے دور رہے۔ بے شک سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ہمارے دور میں ایک شخص مرا تو جب اس کو اس کی قبر میں رکھا گیا تو اس کا منہ قبلے کی طرف کرتے تھے تو اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا۔ اللہ لوگ کرتے تھے پھر جاتا تھا، پھر کرتے تھے پھر جاتا تھا۔ تو ایک صاحب کشف بزرگ ہے فرمایا اس کا منہ قبلے کی طرف کرنا چھوڑ دو، اس کا منہ کبھی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ علماء مشائخ کو دیکھ کر کے غرور کی وجہ سے اپنا منہ پھیر لیا کرتا ہے۔ اللہ تو جو علماء سے اپنا منہ جیتے جی پھیر لیتا تھا اب مرنے کے بعد قبلے کی طرف اس کا منہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ آج کل علماء کی کیا عزت کر رہے ہو، اماموں کی کیا قدر کر رہے ہو؟ میں لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ میرے خلاف ٹرین چلاتے ہیں، لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مقرروں کو بلاتے ہو، ہزاروں روپے دیتے ہو، مسجد کے امام کی کیا خدمت کرتے ہو، نعت خوانوں کو بلاتے ہو، ہزاروں روپے دیتے ہو، اپنے امام کی کیا خدمت کرتے ہو؟ بلکہ امام کا حال کیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ اگر اسٹیج سجے گا تو جو کبھی زندگی میں آپ کے گاؤں میں نہیں آیا وہ آگے بیٹھے گا، اور مسجد کا امام سب سے آخری میں پیچھے بیٹھے گا، اس کو دھکے دے کے پیچھے بٹھا۔ جو اللہ کے یہاں آپ کے آگے کھڑے رہتا ہے وہ آپ کے اسٹیج پہ پیچھے پڑا ہوا۔ اللہ یعنی اماموں کی کوئی قدر ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں۔ مسلمانوں حق تلفی نہ کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، نہ امام کی کرو، نہ بیوی کی کرو، نہ بچوں کی کرو، نہ ماں باپ کی کرو، بلکہ ماں باپ کے معاملے میں بھی لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے سب کی خدمت کریں گے۔ ابھی یہ دیکھو تقریر چالو ہے، نذرانہ لا کر کے دے رہے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے، کوئی غرور گھمنڈ کی بات نہیں، اللہ آپ کو برکت دے، اچھی بات ہے لا کے دے رہے، لیکن یہ جتنا ہم لوگوں کو لا کے دیتے ہو اس سے کم بھی کبھی اپنے ماں باپ پہ خرچہ کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو ہم کو دینا فائدے مند ہے، ورنہ ماں باپ دوا کے لیے تڑس رہے ہیں، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، ماں باپ کو جھڑکیاں دے رہے ہو، ماں باپ کو دھکے دے رہے ہو، ماں باپ کو گھور کے دیکھ رہے ہو۔ یہ تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا جب مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چاہے ہر سال حج کرتا ہو، چاہے ہر سال عمرہ کرتا ہو، مرے گا تو زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ ڈرتے کیوں نہیں؟ مرنا ہے، کامیاب مرنا ہے، جنتی ہو کے مرنا ہے۔ تو یہ سب باتوں سے توبہ کرو، بدلو اپنے آپ کو۔ جو توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اگر سن کر بدلنے آئے ہو تو تمہارا جلسے میں آنا کامیاب ہے، اور اگر صرف بھیڑ کرنے آؤ کہ چلو مولانا کیا بولتے ہیں، بہت اچھی تقریر ہوئی، بڑے نعرے لگ گئے اور بہت اچھا بولے، بہت اچھا بولے، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ صحیح بات۔ آپ اپنے آپ کو بدلو اس سے پہلے کہ جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ گفتگو کے درمیان اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھتے رہا کرو، میرے آقا فرماتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔